نحمده ونصلي ونصلي علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ہم آج ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے اوپر بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان کو سننا کیسا ہے، ان کے عقائد و نظریات کیسے ہیں اور انہوں نے جو اسپیچز دے رکھی ہیں اس سے عوام میں کیا تاثر پھیل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ موجودہ دور میں جہاں اسلام کی حقانیت کو بنام ڈاکٹر پروفیسر جو مرد ہوتے تھے ان سے نقصان ہو رہا ہے، وہیں جو ہے دوسری طرف کئی خواتین بھی اس ناپاک کام کو انجام دینے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف خاتون کا نام فرحت بنت عبد الرحمن ہاشمی ہے۔ فرحت ہاشمی پاکستان کی نام نہاد اسلامک اسکالر ہے، خاتون ہے، جس کا مقصد خواتین اسلام کو اسلام کے خلاف کر کے انہیں آزاد خیال بنانا ہے۔ اس بات کو آپ دھیان رکھیں اور پھر ان کے عقائد جو نظریات ہیں میرے بتانے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ ان کا مقصد نہیں ہے کہ خواتین اسلام کو اسلام کے خلاف کر کے انہیں آزاد خیال بنانا۔ الہدیٰ انٹرنیشنل کی نگران ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے نظریات پہ ہم بات کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اجماع امت کے ہونے والے جو مسائل ہیں کہ اس کے اوپر علماء کرام نے اپنا اجماع کر لیا ہے کہ اس کا مسئلہ ایسا ہے، یہ اس سے الٹی رائے ہمیشہ دیتی ہیں۔ جیسے کہ قضاء عمری پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ قضاء عمری پڑھنی پڑے گی، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ قضاء عمری سنت سے ثابت نہیں ہے، صرف توبہ کر لی جائے تو قضا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ 3 طلاقوں کو ایک طلاق بھی کہتی ہیں، لیکن یہ ان کی عقل میں خود نہیں آتا کہ کوئی اگر 3 طلاقیں ہیں تو وہ ایک طلاق کیسے ہو سکتی ہے۔ کیا گنتی بھی ایسے نام نہاد ڈاکٹروں کو نہیں آتی کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ 3 ہوں گی نہ کہ 1۔ یہ بھی ایک بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ 3 تو 3 ہوتا ہے، 1 نہیں ہوتا، لیکن انہیں 3 برابر 1 کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کیا کہتی ہیں کہ جو مدارس ہیں، علماء اکرام ہیں، ان سے اور عربی زبان سے عوام کو جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، یعنی کہ نہ عوام کو عربی زبان سیکھنی چاہیے اور نہ علماء اکرام سے یا مدارس سے کوئی رابطہ رکھنا چاہیے کہ وہ دین کی کچھ سمجھ لے سکیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتی ہیں کہ علماء جو ہیں وہ دین کو مشکل بناتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپس میں لڑنے والا وہ ہوتا ہے جو خود اپنی ایک جماعت سے الگ ہٹ جائے اور اپنا ایک نیا خیال پیدا کرے تاکہ وہ لڑ سکے، کہ کوئی ایک رائے چلتی آ رہی ہے اس کے اندر سے اپنا نیا فرقہ بنا لینا، وہابیت بنا لینا، اہل حدیثیت بنا لینا نام نہاد، وہ ایک فتنہ بنانا ہو گیا نہ کہ دوسرے کو۔ اب یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ فتنہ انہوں نے کیا، انہوں نے خود ایک جو نئی راہ جو سیدھی راہ چلتی آ رہی تھی اس سے الگ ہٹے، تو ان کو اپنی بات کسی پہ ضرور تھوپنی تھی، تو انہوں نے اس کو تھوپنے کے لیے دوسرے فریق مخالف یعنی کہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو نشانہ بنایا۔ اسی طریقے سے مدارس میں جو گرامر یا عربی زبان سکھائی جاتی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے قرآن خود پڑھ لینا چاہیے، عربی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ترجمے سے اگر پڑھا دیا جائے تب بھی لوگوں کے سمجھ میں مسئلے آ جائیں گے۔ وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے پتہ نہیں، پر ان کا کہنا ہے کہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ کبھی ہمارے سامنے آئے یا ہمارے یہاں کی خواتین کے سامنے آ کے بیٹھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ مسئلے کیسے سمجھے جائیں گے اور کیسے سمجھائے جائیں گے کہ یہ خود بھی ان مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تقلید کو یہ سیدھا سیدھا جو ہے شرک کہہ دیتی ہیں۔ پھر ان کی ایک بہت ہی مشہور ہوئی تھی کلپ جو انہوں نے درود تاج کو پڑھنے میں شرک کہا تھا، جبکہ اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا اور ہم بھی یہاں دے دیتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ درود تاج جو ہے وہ پڑھنا شرک ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا نام کی کتاب جو ہے لکھی، جو کہ نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ ہم اپنے اس ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک بھی دے دیں گے اس کتاب کا، اس کتاب کو پڑھیں۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے دافع البلا جو ہے حضور کے دافع البلا ہونے پہ، یعنی کہ درود تاج کا جو شرک ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس کے اندر دافع البلا حضور کو فرمایا گیا ہے۔ تو دافع البلا پہ آپ نے یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے 300 احادیث جمع کی ہیں جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ دافع البلا ہیں، اور ایسے ہی قرآن کے آیات سے بھی ثابت کیا ہے، تو آپ ضرور پڑھیں۔ اب اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ ان کے اور بھی دوسرے مسائل ہیں جس کے اندر انہوں نے بہت سے اختلافات پیدا کر رکھے ہیں، جیسے رفع دین ہو گیا، فاتحہ خلف الامام ہو گیا، ایک وتر ہو گیا، عورتوں کے مسجد کو جانے کے بارے میں ہو گیا، یا عورتوں کی جماعت پر ہو گیا۔ یہ ہمیشہ ان سب چیزوں پہ زور دیتی ہیں اور لوگوں کو بھڑکاتی ہیں، اور جو فتنہ کرنے والی بات یہ علماء پہ ڈالتی ہیں وہ یہ خود آن لائن بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہیں۔
ان کے کہنے کے مطابق روزانہ جو یاسین شریف پڑھنا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نوافل میں جو ہے اصل صرف چاشت اور تہجد ہے، اشراق اور اوابین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایسی باتیں کرتی ہیں جبکہ احادیث میں ان کا سیدھا اور ڈائریکٹ ثبوت موجود ہے۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ دین آسان ہے، عورتوں کو جو ہے بال کٹانے کی ممانعت نہیں ہے۔ اب اس بات کو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1173 1173 نمبر ترمذی شریف کی، کہ حضور نے فرمایا عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی کہ اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس چیز پہ بات آئی ہے، اور عورت کا مرد بننا جو ہے خود احادیث مبارکہ میں حرام فرمایا گیا ہے، اور عورت کا مرد بننا اور عورت کی مشابہت اختیار کرنا یہ منع فرمایا گیا، حرام فرمایا گیا ہے، اور اس پر لعنت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے۔ تو بال کٹوانے کی جو یہ کہتی ہیں کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بال کٹانے کی ممانعت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے، ورنہ اس کا جواب خود ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہمیں دیں اور بتائیں کہ کیسے اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو پکنک پارٹیاں ہوتی ہیں، خوبصورت اور اچھے لباس اور زیورات کا جو ہے شوق چڑھنا اور محبت، یہ سب کرنا آسان ہے اور یہ سب کرنا چاہیے، دین میں اس کی ممانعت نہیں ہے، یعنی کہ محبت کرتے پھرے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، زیورات کا شوق کوئی رکھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا لباس پہننا، پارٹی پکنک وغیرہ سب کرنا، انہیں فضول خرچی والی حدیث یہاں نہیں دکھتی، جبکہ یہی سیم چیزیں جو یہ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ آزاد خیالی ہے، دین کی تعلیم آسان ہے، تو یہی چیز جب ربیع الاول شریف میں ہوتی ہے، یہی چیز جب 11ویں شریف میں ہوتی ہے، رجب المجرب میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی رمضانوں میں ہوتی ہے، چادروں میں ہوتی ہے، پھولوں میں ہوتی ہے، مزاروں پہ ہوتی ہے، دیگوں پہ ہوتی ہے، لنگر پہ ہوتی ہے، تو انہیں یہ فضول خرچی دکھتی ہے۔ لیکن یہاں جب انہیں شوق پورے کرنے ہوں، اپنی انسانی خواہشات ظاہر کرنی ہوں اور گندے گندے عقیدے پھیلانے ہوں، تو یہی دین کی تعلیم ان کے لیے آسان ہو جائے گی، پکنک پارٹیاں، اچھے لباس، زیورات کا شوق اور محبت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو دین کو پھیلانے کے لیے گھر سے ضرور نکلنا چاہیے، جبکہ اگر ہم یہی باتیں کہیں اور کہنے لگیں گے تو ان کو برا لگتا ہے کہ یہ اتنی آزاد خیال عورتوں کو بنا رہی ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں ہے ہی نہیں، اور ان کے خود کے عقیدے جو ہیں احادیث مبارکہ کے خلاف ہیں، انہیں یہ عوام اہل سنت میں جو عورتیں ہیں ان پر ڈالتی ہیں، اور خود بھی ٹی وی پہ آ کے ایسی فاحش اور گندی باتیں یہ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھو سکتی ہیں اور آیات بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وہیں ان کا بیان کردہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھو سکتی ہیں اور آیات بھی پڑھ سکتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ قرآن اگر نیچے ہو اور ہم اوپر کی سائڈ بیٹھے ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک اور ویڈیو بنا رکھی ہے، اسے آپ ضرور دیکھیں، اس کا لنک جو ہے ہم آپ کو اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے۔ تو یہ بات دھیان رکھیے کہ خواتین کا جو ناپاکی میں قرآن کی حالت کو چھونا ہے، وہ تو چھوڑیے، بغیر وضو کے چھونے کے اوپر بھی بڑے مسئلے ہیں جو کہ ہم نے اس میں قرآن و احادیث سے ثابت کیے ہیں، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ تو انہوں نے سب کچھ جو ناپاکی اور پاکی کے حالت کے بیچ کا فیصلہ ہے اسے انہوں نے ختم کر دیا، اور یہ بات انہوں نے یہاں پہ ڈال دی کہ جو ناپاکی ہے وہ برابر ہے پاکی کے، اور ایسے ہی کچھ مسئلے ان کے خود کے عقائد میں شامل ہیں جو کہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ وہابیہ کا دھرم ہی ناپاکی کی حالت میں رہنا اور ناپاکی کو ہی اپنے اوپر پاکی کی سمجھ کے بیان کرنا، سمجھنا اور ماننا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو ہے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ بولتی ہے کہ ہر معاملے میں خود کو اجتہاد کی کرنا چاہیے، یعنی کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو اور اجتہاد کر کے خود مسئلے نکال لو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے علوم اور بہت سے شرائط جو ہیں انہیں دھیان میں رکھ کر ہی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ جس کا جو من چلتا ہے وہ قرآن کو اٹھاتا ہے، اپنی من مرضی کی چیزیں نکالتا ہے اور ایک نیا فرقہ بنا دیتا ہے، جیسا کہ آج کل دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہابیوں میں سب سے زیادہ فرقے موجود ہیں جو کہ اپنی مرضی سے عقیدے بناتے ہیں، اس میں نوجوانان بھی موجود ہیں۔ اسی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بتایا تھا، تو ہم آپ کو صرف یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ایسے بے وقوف اور ایسی جان بوجھ کر عوام میں
انتشار پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو نہ سنا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی ویڈیوز کو رپورٹ کیا جائے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو عقائد ہیں وہ اہل سنت میں نہ پھیلا سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس میں عورتوں کا دخل ضرور ہوتا ہے۔ جب کسی مسلمان قوم کو برباد کیا گیا تو یہودیوں نے عورتوں کی سازشیں کی ہیں، کہیں کسی اور قوم نے برباد دوسری قوم کو کرنا ہو تو وہاں عورتوں کی سازش رہی ہے۔ اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی موجود ہے کہ کسی قوم کو اگر ختم کرنا ہو تو اس میں شراب اور دولت اور اس کے بعد عورتوں کا عام کر دیا جائے، ان کی فاحش حرکتیں عام کر دی جائیں، جس سے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ برباد ہو جائیں اور اسی کے نشے میں چور رہ کر اپنی جو دین ہے، جو قوم ہے، جو ملت ہے اسے برباد کر دیں۔ تو اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے یہودیوں نے ابن سبا کو بھیج کے شیعہ فرقہ بنایا، پھر یہودیوں نے ہی بھیج کے انگریزوں نے ہی اہل حدیث فرقہ بنایا۔ اب اس اہل حدیث فرقے کو بنا لیا تو اس اہل حدیث فرقے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کو لایا جائے، عوام میں لایا جائے اور عورتوں کو عوام میں لا کے عوام اہل سنت کو بہکایا جائے اور اس کو برباد کر دیا جائے۔ تو خدا را ایسے وہابیوں سے دور رہیں، ایسی عورتوں سے دور رہیں جو کہ فحش گندی حرکتیں کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔